اللهم صل على محمد وآله اللهم صل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے روز ولادت باسعادت کے عنوان سے تمام عالم اسلام کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور آج امام حسن علیہ السلام کی زندگی کا وہ اہم پہلو بیان کرتے ہیں کہ جس کو صلح حسن سے یاد کیا جاتا ہے. اسلام کی حفاظت میں صلح امام حسن علیہ السلام کا کردار کیا تھا؟ اس کا جواب اگر دیکھا جائے تو اس کا جواب اس طرح دیکھنا پڑے گا کہ ہمیں امام حسن علیہ السلام کے زمانے کے حالات سے واقفیت ہونا چاہیے، حالات پر نظر ہونا چاہیے، تب ہم اس کا جواب دے سکیں گے. جیسا کہ رئیس المبلغین حجت الاسلام والمسلمین علامہ سعید اختر صاحب تحریر فرماتے ہیں اپنی کتاب میں کہ یہ وہ چیز تھی کہ جس کے سبب سے امام حسن علیہ السلام نے صلح کی، اور صلح کرنے کے بعد اسی صلح کے ذریعے اسلام کی بھی حفاظت فرمائی. کس طرح کہ علامہ فرماتے ہیں کہ اسلام میں ایک چیز اہمیت رکھتی تھی اور وہ تھی حکومت. لہٰذا امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں اسی کو حاکم کہا جاتا تھا، وہی حاکم ہوتا تھا جو اسلام کا درد رکھتا تھا، جو اسلام کا حامی ہوتا تھا. امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں جو حالات تھے وہ اس طرح پیش آئے کہ جو حکمرانی تھی وہ دنیاوی حکمرانی بن گئی، اور جو حقیقی رہنمائی تھی اس کو آپس میں مخلوط کر دیا گیا. یعنی جو حکومت، جو لوگ اسلام کو اسلام کے ذریعے، دین کے ذریعے حکومت کرنا چاہتے تھے، اور وہ لوگ کہ جو حقیقی دین اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے، وہ لوگ آپس میں مخلوط ہو گئے. لہٰذا امام حسن علیہ السلام کی ذمہ داری بنتی تھی کہ کس طرح سے اس طریقے کو اپنایا جائے، ایسا طریقہ اپنایا جائے کہ امام حسن علیہ السلام اس کے ذریعے سے یہ واضح کر دیں کہ جو حقیقی دین رکھنے والے ہیں وہ اور ہیں، اور جو اس دین کی آڑ میں، اسلام کی آڑ میں حکومت کر رہے ہیں وہ اور ہیں. لہذا علامہ فرماتے ہیں کہ اس طرح دو گروہ ہو گئے تھے، اور دونوں گروہ کو سمجھنا بہت ہی مشکل تھا. اب اس گروہ کو کیسے حل کیا جائے تو اس کے لیے شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ امام حسن علیہ السلام نے اس راہ سے، اس راستے کو اجاگر کرنے کے لیے صلح کا اقدام کیا. کس طرح کہ حکومت سے کنارہ کش ہو گئے. جب حکومت سے کنارہ کش ہوئے تو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ امام حسن علیہ السلام نے مجبوری کے تحت حکومت سے کنارہ کشی اختیار کی، گرچہ امام کا ہدف یہ تھا کہ اس طریقے سے مسلمانوں کے درمیان یہ واضح کر دیں کہ جو بنی امیہ ہیں ان کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اسلام سے کوئی رابطہ نہیں ہے، بلکہ یہ حکومت چاہتے ہیں، اور اسلام کا درد تو کیا، ان کے درمیان اسلام کی تعلیمات کا بھی کوئی اثر نہیں ہوتا. لہٰذا امام نے جب صلح کی تو کچھ ہی دنوں بعد، کچھ ہی مہینوں بعد یہ چیز واضح ہونے لگی کہ حکومت بنی امیہ صرف اور صرف حکومت کی لالچ میں امام کو صلح پر مجبور کر رہی تھی. لہٰذا اب اگر امام کے اس پہلو پر غور کیا جائے تو امام نے صلح کے ذریعے سے بنی امیہ کے چہرے سے نقاب ہٹا دی، اور لوگوں کو پتہ چل گیا کہ حقیقی اسلام کے دعوے دار اور ہیں اور مجازی اسلام کے دعوے دار اور ہیں. اسی لیے رہبر معظم نے بھی اسی چیز پر تاکید فرمائی کہ اگر امام حسن علیہ السلام صلح نہ کرتے تو دین اسلام ختم ہو جاتا، تباہ ہو جاتا، برباد ہو جاتا. لہٰذا امام حسن علیہ السلام نے صلح کر کے اپنی بھی حفاظت کی، اپنے بھائی حسین علیہ السلام کی بھی حفاظت کی، اور اپنے چاہنے والوں کی بھی حفاظت کی. اس کے بارے میں آیت اللہ العظمیٰ خامنئی صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر امام حسن علیہ السلام صلح نہ کرتے اور جنگ ہی پر باقی رہتے تو صرف خود بھی شہید ہوتے اور امام
امام حسین بھی شہید ہوتے اور آپ کے یارو انصار بھی شہید ہو جاتے۔ لہذا یہ جو اسلام آج ہمارے پاس ہے یہ مرہون منت ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا۔ لہٰذا اور اسی پر امام حسن علیہ السلام نے بھی تاکید فرمائی کہ جب چاہنے والے نے پوچھا کہ مولا آپ کو معلوم تھا کہ معاویہ حق پر ہے، معاویہ حق پر نہیں ہے، یا ابن رسول اللہ آپ کو پتہ تھا کہ معاویہ باطل پر ہے اور آپ حق پر ہیں، پھر کس لیے آپ نے معاویہ سے صلح کی؟ تو امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اس لیے صلح کی تاکہ ہمارے چاہنے والے محفوظ رہ جائیں، ہمارا اسلام محفوظ رہ جائے۔ لہٰذا اس طریقے پر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جس طرح سے امام حسن علیہ السلام نے اپنے زمانے میں ان شرائط کے ساتھ اسلام کی حفاظت کی، اسی طرح ہماری بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے، ہمارا بھی یہ فرض ہے، چونکہ ہم ان کے چاہنے والے ہیں، ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ ہم آج کے شرائط کو دیکھتے ہوئے، آج کے نظریات کو دیکھتے ہوئے، آج کے ماحول اور حالات کو دیکھتے ہوئے امام کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے دین اسلام کا تحفظ کریں۔ والسلام علیکم